بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محسن مہدی ہوں جی۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کو جو عدالت کی طرف سے بڑا ریلیف دیا گیا ہے اس پر۔ عمران خان کے اوپر 177 کیسز ہیں اور وہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقدمات میں جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو عبوری ضمانتوں پر عبوری ضمانتیں عمران خان کو مل رہی ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو سلمان شہباز کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں۔ ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی گئی ہے، اور پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں۔ اگر عدالتیں عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں تو دوسری طرف عدالتیں پی ڈی ایم کو بھی تک جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں، اور صرف ریلیف نہیں دے رہی، ان کے کیسز میں ان کو بری کر رہی ہیں۔ اور عمران خان کو کیسز میں بری تو نہیں کیا جا رہا، لیکن ان کو عبوری ضمانتیں دی جا رہی ہیں، اور عمران خان کے اوپر 177 کیسز کیے گئے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی شخص پر سب سے زیادہ مقدمات ہیں۔ اور یہ مقدمات صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر عمران خان کو گرانے کے لیے، عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل کروانے کے لیے اور ان کو جھکانے کے لیے جو ہے وہ یہ کیسز کیے گئے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پچھلے ہفتے میں ایک پیشی کے دوران جج صاحب نے عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ تھک تو نہیں گئی ہیں؟ تو عمران خان صاحب دیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا تو ابھی اسٹیمنا ابھی شروع ہوا ہے۔ تو عمران خان جو ہیں وہ ان سے نہ تو جھک رہے ہیں، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان باہر چلا جائے، نواز شریف کی طرح بھگوڑا ہو جائے۔ تو عمران خان نے اس بات پہ انکار کر دیا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، میرا ملک پاکستان ہے، میرا گھر پاکستان ہے، میں پاکستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اچھا جی، اب دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو دبئی کے اندر نواز شریف اور زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، وہ اس کے اندر پی ڈی ایم کے سربراہ کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ ہمیں اعتماد میں لے کر بات کرنی چاہیے تھی۔ جو نگران وزیر اعظم پر جو باتیں ہوئی ہیں ان کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف قمر زمان کہرا کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو کسی نام پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اگر اتفاق رائے ہوتا تو پھر جو ہے فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی بنتی تھی۔ اور اس کے بعد جو مولانا اسد ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے، ان کا بیان آیا کہ یہ جو زرداری اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے یہ دو خاندانوں کی ملاقات ہے، یہ پی ڈی ایم کی ملاقات یا پی ڈی ایم کا اس بیانیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو الیکشن کے اندر اپنی کھلی شکست نظر آ رہی ہے۔ ان تمام 13 پارٹیوں کو عمران خان کلین سویپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی بیانیہ تو ہے نہیں۔ اب پہلے یہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کر عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور ووٹ لیتے تھے۔ اب عوام ہو گئی ہے باشعور، اور ان کے پاس کوئی بیانیہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جائیں، عوام کو کیا ہم دکھائیں، کس بات پر ہم ووٹ لیں گے۔ پہلے انہوں نے عمران خان کی دور حکومت میں مہنگائی کے لیے ایک بیانیہ قائم کیا، نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت کا بیانیہ قائم کیا، لیکن پھر اسی ووٹ کی عزت کا جو ستیہ ناش انہوں نے کیا عمران خان کی حکومت کو گرا کر اور رجیم چینج آپریشن میں بھرپور حصہ لے کر، اور اس کے بعد دوسری طرف مہنگائی کی جو شرح عمران خان کے دور میں تھی اس سے 3 گنا زیادہ مہنگائی کر دی۔ اب مہنگائی پر بھی بات نہیں کر سکتے اور ٹیکسز پر بھی بات نہیں کر سکتے، اور کسی بھی قسم کا ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے۔ تو کسی طرح یہ بیانیہ پیدا کرنے کے لیے، کسی طرح بیانیہ قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر آپ یہ دوبارہ الزامات لگائیں گے، چور ڈاکو کہیں گے اور ملک کا ستیہ ناش کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس طرح کی باتیں ہوں گی اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فضل الرحمان کے لیے پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا چورن جو اسلام کے نام پر وہ بیچتے تھے وہ اب بکنا بند ہو گیا ہے۔ ان کی جو زیادہ تر سیٹیں ہوتی تھی وہ کے پی کے اندر ہوتی تھی، اور اس کے بعد اندرون سندھ کے اندر، اور پنجاب کے جو بیک ورڈ علاقے ہیں ان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ ملتے تھے۔ اب جو ہے کے پی کے اندر ان کو کھلی شکست نظر آ رہی ہے۔ اندرون سندھ کے اندر ابھی کچھ حد تک جو ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی مضبوط ہے، لیکن
पंजाब में भी अब उनको अपना कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो अब ये वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को अब बेवकूफ़ बनाएं और वोट लेने की कोशिश करेंगे, और अब आवाम उनको बेवकूफ़ बनती हुई नज़र भी नहीं आ रही। अब हालात जो हैं उनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह इंतखाबात जो हैं उनको लेट किया जाए, लेकिन जो आलमी इदारे हैं, आलमी मईशत, जो पूरी दुनिया के आपने साथ लेकर चलना है, अपना कारोबार भी करना है, सिर्फ इमरान खान को तो गिराना नहीं है, महंगाई को भी कंट्रोल करना है और कारोबार भी करना है, और डॉलर्स भी मुल्क के अंदर लेके आने हैं, और मुल्क की मईशत को भी ठीक करना है। अब मुल्क की मईशत कैसे ठीक होगी? अब ये दूसरे ममालिक के साथ जब लेन देन करेंगे, कारोबार होगा, डॉलर्स आएंगे तो मईशत ठीक होगी, इसके अलावा तो मईशत ठीक हो नहीं सकती। तो अब बैरूनी दुनिया से कल जो है यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर ने भी जो है मुल्क के अंदर जो इस्लामी कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और पीटीआई के कारकुनों के ख़िलाफ़ और पीटीआई की जो चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है, और किसी तरह जो भी आवाज़ को बुलंद करता है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर उन्होंने भी बात की। उसके बाद IMF वफद ने भी वाज़ह बता दिया कि अब हम आपको जो है वो डायरेक्ट पैसे नहीं देंगे, हम पैसे देंगे 3 किस्तों के अंदर। एक किस्त जो है वो हम मौजूदा हुकूमत को देंगे, दूसरी किस्त जो है वो निगरान सेटअप को दी जाएगी, और तीसरी किस्त जो है वो इंतखाबात के बाद जो आने वाली हुकूमत होगी उसको दी जाएगी। अब इन इलेक्शन जो नागज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मुल्क के हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। मईशत जो है वो पहले ही लड़खड़ा रही है, अब हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, और अगर इंतखाबात करवाते हैं तो इनको खुली शिकस्त नज़र आ रही है। अब इस शिकस्त से बचने के लिए किसी न किसी तरह इमरान खान को किसी न किसी जो केस में है वो नाअहल करवाने की कोशिश करेंगे। अब तोशाखाना का केस जो है वो दोबारा से उसकी समाअत जो है 12 जुलाई को रख दी गई है कि 12 जुलाई को उसकी समाअत की जाएगी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और सिर्फ जो है तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान ने चीज़ें जो हैं वो खरीदी जो बेची नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा जो दूसरी PDM की जमातें हैं, नून लीग है, पीपल पार्टी है, JUI है, इन जमातों के जो सरबराहान ने चीज़ें लेकर और उनको अपनी तहवील में लिया है, और दिया भी कुछ नहीं है। इमरान खान ने तो 50% कीमत जो है वो पे करके उसको अपनी तहवील में लिया, और जब चीज़ उसकी होगी तो उसने उसको फ़रोख्त किया। इन्होंने कुछ दिया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया, 15% भी नहीं दिया, जो इनके दौर में जो कानून था 15% का वो भी नहीं दिया, और जो है वो चीज़ें अपने पास रख ली हैं, और उनकी कीमतें बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बना कर उनको दिया भी नहीं है, और वो कौमी ख़जाने में जगह भी नहीं करवाई। तो बात यह है कि तोशाखाना पर सिर्फ इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा है, दूसरी जमातों का ट्रायल क्यों नहीं किया जा रहा, दूसरी जमातों से पूछ गछ क्यों नहीं की जा रही। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ ये है कि सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। अब सवाल ये बनता है कि ये असल में ये जो PDM का जो अलायंस हुआ था, ये अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए हुआ था। इनका मकसद महंगाई को कंट्रोल करना या मुल्क के हालात को ठीक करना नहीं था। ये वाज़ह तौर पर अब आम आदमी को भी पता चल रहा है कि आम आदमी के ऊपर महंगाई का जो बोझ पड़ा है, इस हुकूमत के आने से इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है, बजाय इसमें कमी होने की बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। गैस की कीमत जो है वो 50% से भी ऊपर कर दी गई है, और आलमी मंडी में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये कीमत वसूल कर रहे हैं। तो इनको जो है अपनी खुली शिकस्त नज़र आ रही है। अब ये अदारों से भी सवाल बनता है, और चीफ जस्टिस और जो हमारे जजेस साहिबान हैं उनसे ये सवाल बनता है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन 3-4 साल से हो रही हैं इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पर, इनके जो पैसा चोरी करके बैरून मुल्क ले गए हैं और जो जायदादें खरीदी गई हैं, वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों के सरबराहान हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि आखिरकार उन्होंने जो ये इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, मुल्क का पैसा खर्च हुआ है, बैरून मुल्क उन्होंने दौरे किए हैं और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, तो वो जो ये अगर ये सारा कुछ गलत है और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फजूल है, और ये बिल्कुल जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज
اور سلمان شہباز یہ بالکل جناب ان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے۔ تو جو پاکستان کے ٹیکس سے پیسے سے جو انہوں نے جو ایک انویسٹیگیشن کی ہے اور جو ان اداروں کے سربراہان نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کا کیا بنے گا، اور جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس کا کیا بنے گا، اس کے بارے میں کون پوچھے گا؟ اگر ججز صاحبان ان سربراہان سے پوچھے کہ آپ نے غلط انویسٹیگیشن کیوں کی، آپ نے جو ہے غلط ڈاکومنٹس اور غلط ریکارڈ جو ہے عدالت کے سامنے کیوں پیش کیا، اور ان کو اگر قرار واقعی سزا دی جائے تو ملک کے اندر ایک قانون بن جائے گا کہ کوئی کسی پر جو ہے غلط مقدمہ دائر نہیں کر سکتا۔ لیکن اب ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ملک کا ایک قانون ہے کہ جو بھی آپ کی آواز اٹھاتا ہے اس کو اتنا دباؤ اتنا ٹارچر کرو کہ وہ یا تو ملک چھوڑ کر چلا جائے یا پھر سیاست سے ہاتھ کھڑے کر دے۔ اصل میں جو ہے آپ کی باری ان کا مقابلہ عمران خان سے ہے۔ اب نہ تو وہ ہار رہا ہے، نہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور نہ ہی وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ عوام اس کے ساتھ ہے، اور عوام کا جو ہے ایک 70% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور باقی جو 30% ہے اس میں سے بھی جو ہے 15% لوگ جو ہیں وہ اداروں کے ڈر سے اور مقدمات کے ڈر کی وجہ سے ہے جو وہ بات نہیں کرتے، لیکن وہ دلی طور پر وہ ان کی خواہشات بھی، ان کی بھی کوشش، اور وہ ووٹ کا جو ان کے پاس ایک طاقت ہے وہ اس کو استعمال کریں گے عمران خان کے حق میں۔